أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما برزوا، اور جب طالوت اور اس کے لشکریں، اس کا لشکر مقابلے میں نکلا جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو کہنے لگے اے اللہ ہم پر صبر پانی کی طرح انڈھیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فہزموہم بإذن اللہ، پس شکست دے دی انہوں نے ان کو، بإذن اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت سے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کر ڈالا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اور ان کو اللہ نے بادشاہت دے دی، والحکمت، نبوت دی، وعلمہ مما یشاء، اور انہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے چاہی بہت سی چیزیں سکھلا دی۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے بعض کو نہ دھکیلتے اور نہ روکتے، تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور احکامات اور واقعات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ کے سامنے حق اور سچ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ انبیاء کرام کے سلسلے میں سے ایک رسول اور نبی مبعوث ہیں۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ، چوتھا باب چل رہا ہے، اور اس باب میں بنیادی مسئلہ ترغیب الی القتال، ترغیب الی الجہاد ہے۔ اس مسئلے میں دو امور کا رد کیا گیا ہے کہ جہاد سے جی چرانے کی بنیادی طور پہ عموماً دو وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر ایک موت کا ڈر، نمبر دو قلت کی فکر۔ تو ان دو وجوہات کو قرآن رد کر رہا ہے اور انہیں ختم کر رہا ہے، ان پہ تنقید کر رہا ہے کہ نہ تو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد ترک کرو، اور نہ ہی قلت کی وجہ سے جہاد ترک کرو۔ موت کے ڈر کی وجہ سے اگر چھوڑ دو گے تو موت نے تو پھر بھی آ جانا ہے، اور قلت اور کثرت کی وجہ سے اگر چھوڑو گے تو
تو قلت اور کثرت، اللہ رب العالمین کا فیصلہ قلت اور کثرت پر نہیں بلکہ اپنے دیے ہوئے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق چلنے پر ہے۔ پہلے کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ اپنی قوم کے ساتھ بیان کیا اور اجمالی بیان کیا، دوسری وجہ تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اس میں طالوت اور جالوت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے امیر کا انتخاب ہے، لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے امارت ضروری ہے، امیر کا ہونا ضروری ہے۔ امیر کے انتخاب کے لیے امیر کے اندر شرائط کا پائے جانا ضروری ہے، امیر کس درجے کا کس طرح کا ہو۔ تو روحانی اور جسمانی طور پہ کامل آدمی کو اپنا امیر بنا کر اس کے پیچھے چل پڑو، اور پھر اپنی قلت اور کثرت پر نظر نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا یہ اپنی زندگی کا مقصد اور زندگی کا ماٹو بنا لو، نصب العین بنا لو، پھر بھی اپنی قلت اور کثرت پہ نظر نہ ہو۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک امیر آپ کا جسمانی اور روحانی طور پہ فٹ ہو، اور دوسرا آپ میں ذاتی طور پہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پھر آپ دریا پہ گھوڑے دوڑائیں گے تو دریا آپ کو راستہ دے دیں گے، آپ پتھر کو آواز دیں گے، پتھر آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے، آپ پہاڑ کو کہیں گے اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ ہمیں راستہ دو، وہ پہاڑ آپ کو راستہ دے دیں گے۔ لیکن شرط یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کا امیر جسمانی اور روحانی دونوں طرح صحیح ہو، درست ہو، اور ذاتی طور پہ آپ کو اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے آپ تیار بھی ہوں، اللہ کے حکم کی مخالفت آپ کی تصور اور خیالات کے اندر بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ آیات کے اندر امیر کی بنیادی ذمہ داریاں اور امیر کے اوصاف بیان کیے گئے، اور دوسرا لشکر کے امتحان کے وقت شدید پیاس کے وقت پانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی ہے۔ اب شدت کی پیاس کے وقت اگر اللہ کے حکم کو آپ مانتے ہیں اور اس وقت پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ اس سے آسان معاملات میں تو بطریق اولا اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، اور اس سے مشکل مراحل کو بھی آپ آسانی سے طے کر لیں گے، کیونکہ یہ آپ کا پہلا امتحان تھا، پہلا یہ ٹیسٹ کیس تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ نے اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب آپ ٹکرائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو پھر اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ اور آپ کے بازو بن جائیں گے، اور پھر آپ اللہ کی قوت اور طاقت سے لڑیں گے، اپنی قوت اور طاقت سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس واقعہ کا اختتام ہے، اختتامی صورتحال یہ ہوئی کہ یہ لشکر قلیل جو ہے وہ دشمن کے عظیم لشکر کے مقابلے میں پہنچا، اور میدان مبارزت کہتے ہیں میدان کے اندر ایک دوسرے کو چیلنج کرنا، میدان مبارزت میں یہ لشکر قلیل اس بہت بڑی جماعت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ تو اس لشکر کے جاتے ہوئے داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں تھے، اور اپنے ایک روایت کے مطابق 6 بھائی اور دوسرے کے مطابق 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے عمر کے تھے، اور حدیث کا اندر بھی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 کا قول کیا ہے، 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ لیکن حاجی ثناء اللہ پانی پتی اور صاحب مواہب الرحمن مولانا میر علی صاحب اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 بھائی تھے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرطبی کا حوالہ دیا ہے، قرطبی میں نے بہرحال خود دیکھے نہیں، تو ممکن ہے کاتب سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے،
میں مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا کعبہ میرے آگے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام جب حجر اسود رکھ رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تو مجھے ایک دم جھٹکا لگا، میں کہ یہ کیا، یہ 25، ہم نے تو ابھی تک 35 سال پڑھی تھی۔ اکثر کتابوں میں پڑھا تھا اور طالب علمی کے زمانے میں سیرت کے اسباق میں بھی یاد کیا ہوا تھا، سیرت الرسول میں بھی پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا، پھر میں نے حقانی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کاتب کی غلطی ہوگی، ممکن ہے۔ بہرحال تو یہ سب سے چھوٹے تھے، اور جالوت کے مقابلے میں انہوں نے جب یہ جہاد میں شرکت کر رہے تھے تو جو لشکر دریا کے پار اترا تو ان میں یہ اپنے والد عیشا اور باقی بھائیوں کے ساتھ یہ بھی دریا کے پار اترے اور انہی لوگوں میں تھے، عزیمت والے لوگوں میں سے تھے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے یہ کرامت ان کی ظاہر ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے پتھر، یہ غلیل کے بڑے ماہر تھے اور بکریاں چراتے تھے، تو نشانہ باز تھے، تیز قسم کے نشانہ باز تھے۔ تو طالوت نے کہا کہ جالوت کو کون قتل کرے گا جب وہ مبارزت کے لیے نکلے گا۔ تو اس کے لیے بھی اب مستند روایات کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی بہت ساری روایات جن کے اسناد پر مفسرین نے اور خصوصاً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قدح کی ہے، تنقید کی ہے۔ ایسی روایات میں موجود ہے کہ طالوت نے کہا کہ جالوت کو کون قتل کرے گا۔ تو اس کے لیے پوری لشکر میں جب انہوں نے اعلان کیا کہ من یبارز الجالوت، جالوت کا مبارزت کون کرے گا۔ مبارزت یہ کرتے تھے کہ میدان میں ایک آدمی نکلتا تھا، وہ کہتے ہیں من یبارزنی، کون آئے گا میرے حل میں مبارز، کون ہے میرے مقابلے کا۔ تو دوسرے لشکر سے بندہ نکلتا تھا۔ اب جالوت جو تھا یہ بڑا ماہر حرب تھا، بڑا مضبوط آدمی تھا، قد آور بھی تھا اور فن حرب کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا، اکیلے کئی لوگوں سے لشکروں کو بھگا دیتا تھا۔ پوری لشکر میں کسی ایک آدمی میں ہمت نہیں پیدا ہوئی، تو طالوت نے نبی سے مشورہ کیا کہ کس آدمی کو اس کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی وہ بیت المقدس کے تیل کا وہ لایا گیا، تیل زیت القدس اس کو کہتے ہیں، اور اس تیل کو کہا کہ جس کے سر پہ رکھیں گے اس کے سر پہ یہ بھی جوش مارے گا، ابلے گا، تو وہ آدمی اس کے اندر سے ہوگا۔ تو اشارہ ملا کہ عیشا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ تو عیشا کے جو بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کی بھائی، وہ بھی بڑے طاقتور اور مضبوط تھے اور بڑے باہمت لوگ تھے، لیکن ان میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ جب سب کے سروں کے اوپر وہ زیت رکھا گیا تو کسی کے سر پہ وہ تیل اس نے جوش نہیں مارا، تو حیران ہو گئے، اور آخر میں داؤد علیہ السلام جو سب سے چھوٹے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے، ان کو کہا، تو یہ سرخ رنگ کے گورے رنگ کے خوبصورت نوجوان تھے، قد کے چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے سر پہ وہ تیل رکھا گیا تو وہ ابلنے لگا اور پھر گرا تو صرف بالوں تک رہا، بالوں سے نیچے نہیں گرا۔ پھر انہوں نے کہا، طالوت نے پوچھا کہ آپ کیسے جالوت کو قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے قتل کروں، میرے اندر، کہا کہ آپ میں کوئی کمال ہے؟ کہا ہاں میرے اندر ایک کمال ہے۔ وہ کیا؟ کہتے ہیں میں بکریاں چراتا ہوں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑیا یا چیتا شیر آتا ہے اور میری بکری پکڑ لیتا ہے، میں اس کے جبڑوں کو پکڑتا ہوں اور یوں کر کے تو اپنے اللہ کہتا ہوں کہ اللہ میری مدد فرما، اور اللہ کی مدد سے میں اس کے جبڑے کھول کے تو اپنی بکری اس سے چھڑا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اسلحہ دیا، گھوڑا دیا اور پورا مسلح کر کے میدان میں بھیجا۔ میدان میں جب بھیجا تو یہ تھوڑا سا آگے گئے اور پھر واپس لوٹا۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کا
بچہ ڈر گیا۔ جالوت کا مقابلہ کون کر سکتے، اتنا بڑا جو ہے نا مست ہاتھی ہے، تو یہ بچہ شاید ڈر گیا۔ داؤد علیہ السلام واپس آئے اور آ کر کہا یہ لو اپنا اسلحہ، یہ لو تیر، یہ لو تلوار، یہ لو گھوڑا۔ بھائی کیوں؟ نے کہا اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو یہ گھوڑا، یہ تیر، یہ تلوار یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی مدد ہوگی تو میں اپنے غلیل سے اس کو ماروں گا۔ تو یہ راستے میں جب جا رہے تھے تو ان کو 3 پتھروں نے، اسے قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے، پتھروں نے آواز دی۔ ایک پتھر نے آواز دی یا داؤد خذنی بی یا تقتل جالوتا، تقتل جالوتا، داؤد مجھے لو، میرے ساتھ تم جالوت کو قتل کرو گے۔ تھوڑا سا آگے چلے ایک اور پتھر نے آواز دی، تھوڑا سا آگے چلے ایک اور پتھر نے آواز دی۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی قبل النبوت نبی تو نہیں ہوتا لیکن ولی ضرور ہوتا ہے، اور اولیاء کی کرامات یہ برحق ہے، تو یہ ان کی کرامات ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان اپنے ساتھ 3 پتھر لیے غلیل کے، جب جالوت کے سامنے پہنچا تو جالوت نے کہا اے بچے تم مجھے قتل کرنے آئے ہو اور اتنے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے لے کر آئے ہو جیسے کہ کتا مارنے جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا انت اشر من الکلب، تم تو کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو، اور پھر اس میں غلیل میں رکھا اور اس کے یہاں پہ مارا تو خود پہ وہ پتھر لگا اور خود کو چیرتا ہوا دماغ سے، اور دماغ سے پار ہوتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اور یوں جو ہے وہ جالوت کا واقعہ، جالوت کا سلسلہ تمام ہوا۔ جب وہ گرا، اتنا طاقتور آدمی تو پورے لشکر کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور پھر اس 313 لوگوں نے وہ ہزاروں کا لشکر آگے کیا اور بھگاتے ہوئے انہیں شکست سے 2-4 کیا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، لما برزو میں ضمیر راجع اس کی طرف طالوت اور اس کے لشکر کی طرف، لما برز طالوت وجنودہ، جب طالوت اور اس کے لشکر میدان میں اترے، جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا، تو یہ نہیں کہ ہم بڑے سرفروشان ہیں، ہم بڑے جو ہے نا اخلاص سے لڑ رہے ہیں، ہم بڑی قوت اور طاقت سے لڑ رہے ہیں، ہم کمال کے ہیں، نہیں، ربنا افرغ علینا، مفسرین لکھے وہذا دأب الصالحین والانبیاء، یہی انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ میدان میں اترتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بڑی جائیدادیں ہیں، میرے پاس بہت لشکر ہیں، نہیں، کہتے ہیں اللہ تو میری مدد فرما دے، میں کمزور ہوں۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی رات اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے اللہ اگر تو نے اس چھوٹی جماعت کو، کفار کہتے تھے ان اصحاب محمد لقمۃ جمل، محمد کے ساتھی تو اونٹ کا کیا نوالا ہے، اونٹ جسے نگل جائیں، اتنے لوگ آئے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، تو اللہ کے حبیب کیا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ان کو ہلاک کر دیا لن تعبد فی الارض ابدا، تیرا نام لیوا زمین پہ کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اور آخری شب میں اتنے آپ روئے، اتنا مانگا اللہ سے کہ مانگتے مانگتے آپ کی کمری مبارک آپ کے کندھوں سے سرک گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ رکھ کے کہا اللہ کے حبیب بس کریں، کافی ہو گئی، اب انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے غیبی مدد کے لیے راتوں کا اٹھنا، راتوں کا جاگنا۔ آج کے دور میں بھی جو لوگ کیا ہیں دن کو دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور رات کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں اور دکھلاتے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ پورے کائنات کے لیے اور تا قیامت ہے کہ جب بھی آپ دشمن کا مقابلہ کرو گے اور اپنی طاقت اور قوت پر نظر نہیں بلکہ اپنے خالق اور اپنے مالک اور جس کے دین کے لیے لڑ رہے ہو اس دین کے مالک کی قوت اور طاقت پر آپ کی نظر ہوگی، اور پھر راتوں کو اٹھ کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، مانگیں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی اللہ رب العالمین مدد نہ کرے، یہ ضرور اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ربنا افرغ علینا، افراغ کہتے ہیں انڈیلنے کو، پانی سر پہ پانی ڈالیں اور پانی پورے جسم سے اوپر سے لے کر نیچے تک کیا ہے افراغ۔ وضو کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ کیا کرے، پہلے
کلی کرے، غرغرہ کرے، ناک میں پانی ڈالیں، ثم یفرغ علی جسدہ الماء، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا دیں کہ ایک بال تک خشک نہ رہے۔ تو فرمایا کہ ہم پہ صبر ایسا ڈال دیں کہ ظاہر باطن، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے ہم صبر ہی صبر بن جائیں، اور کوئی کلمہ کوئی جملہ بے صبری کا اور جو ہے نا آپ کی مدد اور نصرت کے علاوہ کسی دوسرے جانب ہماری توجہ ہی نہ جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو دعائیں مانگی، اور میدان جہاد کی مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، کیونکہ توجہ تو خالص اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے۔ فرمایا فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اون شکست دے دی انہوں نے ان کو۔ عزمو میں وہ ضمیر طالوت اور اس کی لشکر کے طرف، عزموہم یہاں مفسرین معنی کرتے اس چھوٹی سی جماعت نے، عزموہم جماعت قلیلہ، چھوٹی جماعت نے ان بڑی جماعت کو شکست دے دی، جمع قلت ہے۔ ہم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو طالوت نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرا دوں گا۔ پھر نکاح کیا، اور نکاح کے بعد وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اب اللہ نے یہاں ملوکیت کو کس میں؟ خلافت میں بدل دیا۔ بادشاہت ختم ہوئی، طالوت کا جب انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام نبوت کے ساتھ ساتھ کس میں؟ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور بنی اسرائیل میں کسی بھی حکمران کو سب سے زیادہ تسلیم کرنے والے بنی اسرائیل وہ داؤد علیہ السلام کیا۔ مجتمعوا علی شخص قبلہ ولا بعدہ، کسی بھی شخصیت پر بنی اسرائیل اس طرح مجتمع نہیں ہوئی جس طرح داؤد علیہ السلام پر ہوئی، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ اور داؤد علیہ السلام ہی تھے جن میں نبوت اور بادشاہت دونوں اکٹھی ہوئی، ورنہ تو نبوت ایک سبت میں تھی اور بادشاہت دوسرے، ایک خاندان میں نبوت چل رہی تھی اور دوسرے خاندان میں، جیسے کہ گزشتہ دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک خاندان میں نبوت تھی اور دوسرے میں حکومت تھی، بادشاہت تھی۔ یہاں آ کر بادشاہت اور حکومت دونوں جمع ہو گئی، اس لیے اللہ کہتا ہے آتاہ اللہ الملک، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ جب کیا ہے؟ جب نبوت کی تعلیمات اور نبوت کے طرز کے اندر اس گدڑی اور فقیری کے اندر بادشاہت آ جائے تو اسے خلافت کہتے ہیں۔ جیسے عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، ابو بکر صدیق ہے، علی المرتضیٰ ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ والحکمت، اور حکمت ہے، حکمت نبوت دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور انہیں وہ کچھ سکھلایا جو اللہ نے چاہا، بہت ساری چیزیں۔ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، انہیں جو ہے زرے بنانے کی صنعت سکھلائی، لوہے سے بہت ساری چیزیں بنانے کی جو ہے صنعت کاری اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو سکھلائی۔ انہیں خوبصورت آواز دی جسے پرندے سن کر ٹھہر جاتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، مسئلہ جہاد میں حکمت جہاد، حکمت جہاد کیا ہے؟ فساد کا رد، جہاد فار پیک، جہاد کس کے لیے ہے؟ امن کے لیے۔ اگر جہاد نہ ہو تو دنیا بد امنی کا کیا ہو جائے؟ شکار ہو جائے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان جہاد چھوڑ چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی دنیا فساد اور بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، کیونکہ بحیثیت مجموعی مسلمان جہاد کو تارک جہاد بن چکا ہے۔ جب یہ تارک جہاد ہوا ہے تو تب سے کیا ہوا ہے؟ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، جی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم اسے قائم رکھو گے تم ذلت نہیں پاؤ گے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کفر کو توڑتے ہیں اور کفر کا مقابلہ کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں سے اور سرفروشان دین کے ساتھ۔ پھر ان سرفروشان دین انہیں جو ہے مست ہاتھیوں کی طرح پوری دنیا پر قابض ہونے سے بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان لیے اسپیڈ بریکر بن کر ان کے راستے روک دیتے ہیں۔
فرمایا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ احسان والے ہیں لوگوں پر، اس لیے ہر زمانے میں الجہاد ماض الی یوم القیامہ، ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے جہاد کے فریضے کو قائم کرنے والے لوگوں کو برقرار رکھا ہوا ہے، تاکہ مشرکین کی کثرت اور ان کے غلبے سے پوری کی پوری دنیا فساد اور بربادی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کو برباد اور فساد کا گہوارہ بنائے، اس لیے ہر موقع پہ اور ہر زمانے کے اندر مجاہدین اسلام کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعض لوگوں نے یہاں لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کے اندر ایک اور معنی کیا ہے، وہ یہ بعض مفسرین نے کہ اگر نیک لوگ دنیا میں نہ ہوں تو گناہگاروں کی وجہ سے زمین برباد ہو جائے، اور اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نیک آدمی کی وجہ سے اللہ 100 فسادی اور برباد گناہگار لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک نیک اور صالح آدمی اگر ہوتا ہے کسی علاقے میں تو اس کی وجہ سے 100 لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتے تو لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے ہیں جہان پالوں پر۔ اس لیے جہادی بھی اللہ پیدا کرتے رہتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے والے بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها، یہ جملہ معترضہ برائے صداقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہیں۔ آیات احکام بھی ہیں، آیات واقعات بھی ہیں، کیونکہ پیچھے واقعات بھی گزرے ہیں اور احکامات بھی گزرے ہیں، دلائل بھی گزرے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اس کا مرجع ہو سکتی ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ پیچھے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل، یا ایھا الناس اعبدوا، اسی طرح والذی خلقکم، اسی طرح للہ ما فی السماوات للہ الہکم الہ واحد، یہ مختلف مواقع پر اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اسی طرح دوسرا تلک آیات اللہ نتلوها علیک، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، جو 18 احکامات اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، حج کے احکامات ذکر ہوئے، ان کی طرف بھی اشارہ۔ یا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ واقعات ہیں جو ہم آپ کے سامنے سچ بیان کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اور اہل کتاب نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ سچ نہیں ہیں، وہ حق نہیں ہیں، ان میں انہوں نے کیا کر دی ہوئی ہے، خلط ملط کر رکھی ہے، جبکہ آپ کو قرآن کے ذریعے جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں وہ سچ اور حق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بے شک اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ اتنے پرانے زمانے کے واقعات عقل کے ذریعے بھی معلوم نہیں کیے جا سکتے ہیں، کسی اور ذریعے کے ساتھ بھی معلوم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ نے علم کسی سے حاصل نہیں کیا، کوئی سند آپ کے پاس کوئی سکھلانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب نہیں ہیں اور ظاہری کوئی سبب موجود نہیں ہے، اور آپ بغیر ظاہری اسباب کے ماضی کے اتنے ماضی بعید کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور ٹھیک بیان کر رہے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ وحی ہے، اور وحی کس کو ہوتی ہے؟ صرف رسولوں کو ہوتی ہے۔ اب اگر کفار کہتے ہیں کہ لست مرسلا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ غلط اعتراض کرتے ہیں، بلکہ انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کا اس طرح کے واقعات بیان کرنا یہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔